اس وقت ہمارے ساتھ عارف اعوان صاحب موجود ہیں۔ عارف صاحب، یہ زمین کا جو تنازع تھا اتنے عرصے سے آپ کا چل رہا تھا، یہ اصل وقوع ہے کیا؟ آپ نے کس کو جگہ دی تھی، کتنی جگہ تھی، اور کتنے عرصے سے، لگ بھگ جو 35 سال کا جو میں نے ٹینیور سنا ہے کہ اس طرح پرانا یہ آپ کا ایشو تھا، کیا وجہ تھی کہ نہیں ریزالو ہوا اور اب جا کے یہ حل ہوا، اور کیسے ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو امتیاز بھائی آر نیوز کا آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا بڑا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا ہے۔ یہ بہت عرصے سے یہ ہمارا تقریباً 89 سے یہ مسئلہ کھڑا تھا، اور اس کو کافی ایک دو دفعہ پہلے جرگے بیٹھے ہیں، وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا۔ کافی اصل میں اس طرح تھا کہ جو جرگے میں جو بندے آتے تھے انہوں نے فیصلہ ضرور کروایا، لیکن جیسے کہ ابھی جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے جرگہ کے جو بانی تھے، بلال اعوان صاحب اور عرفان صاحب، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے اس پہ آ کے۔ تو اصل یہ ہوتا ہے اس طرح کہ دو جرگے جو پہلے تھے انہوں نے علیہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ ان کے حق میں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ اس جرگے کو یہاں پہ مان کے گئے، وہاں پہ جا کے پھر توڑ دیا، اور جرگے کی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ ابھی جو ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں نواز اعوان صاحب، ہمارے جو اویلیاں کے ہیں، یو سی ہماری جو کوکل برسین ہے، وی سی کے سوری، تو اس میں انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور بڑی محنت کی ہے۔ تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ میں بھی نہیں مان رہا تھا، کیونکہ ہمارا کافی سارا بہت سارا خرچہ بھی ہمارا ہو گیا مالی طور پہ بھی، اور دوسری پارٹی کا بھی ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ابھی صرف انا بنی ہوئی تھی، ہم اپنی جگہ پہ کھڑے تھے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے تھے کہ بھئی نہیں کرنا فیصلہ۔ تو لیکن ہم تو رائٹ پہ تھے، ہم نے جو کیا تھا الحمدللہ۔ ہمارے والد صاحب نے ان کو جو جگہ دی تھی وہ تقریباً 2 مرلے تھی، ان کے پاس اسٹام تھا اس کی، جیسے دیکھیں آپ 89 میں اسٹام انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہے، تو اس کے بعد جیسے ہی 69 میں 96 میں تو جیسے دوبارہ انتقال ہو گیا، تو جو پیچھے والا اسٹام ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو لیکن وہ اس چیز کو نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے نہیں یہ اسٹام جو پیچھے والا وہ چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بس ہمارا بہت زیادہ آگے جا کے ہمارے لیے جانی نقصان بھی ہو سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں، ہم لوگ اس پہ اڑ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن یہاں پہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، میں ان کا بڑا کوئی شک نہیں، اور اپریشیٹیبل اور بہت ہی اچھا ڈیسیژن ہے۔ اب اس سے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 35 سال سے عرصے سے تنازع چل رہا تھا، اس کا بینیفٹ اب کیا ہے اور کس کو پہنچے گا اس کا؟ ہاں، بینیفٹ تو ہمیں تو نقصان ہی ہوا ہے، بینیفٹ تو ان کو ہی ملا ہے، لیکن مسئلہ اس طرح ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں نا جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، دیکھیں جو نصیب میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ بعد وہاں پہ جگہ کی یہ اس چیز کی نہیں تھی، تو ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جگہ کی طرف آ ہی نہیں تھے، یہاں پہ ایک انا بن گئی تھی، اور یہ مزید آگے جا کے بہت بڑا مسئلہ ہونا تھا، جانی نقصان بھی ہو سکتا جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا، مالی تو ہو ہی رہا تھا نا۔ یہاں سے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے ایک دفعہ گاڑی جائے وہاں پہ، اور کم سے کم 10,000 کا ویگو گاڑی ہے ڈالا، تو ظاہر 10,000 کا کم سے کم ڈیزل کھاتی ہے، اور اس کے علاوہ 50,000 روپیہ تو ہمارا ایک پھیرے کا لگتا تھا۔ اس خوش آئین سٹیپ پہ اور اس خوش آئین فیصلے کے اوپر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے تمام حلقہ احباب کو، بالخصوص وہ 2 گروپس جو عرصہ دراز سے جانی اور مالی دشمن بنے ہوئے تھے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو ایک تو کہتا ہوں، یہ سب بھائیوں سے میری یہی چیز درخواست بھی ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ چیزوں سے پہلے ہی دور رہنا چاہیے، جیسے کہ جرگے اینڈ پہ بھی جرگے ہی ہوتا ہے، ہم لوگ عدالت کی طرف چلے جاتے ہیں، تو عدالت میں بھی فیصلہ ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے، ہم جانی مالی نقصان بھی اپنا کر دیتے ہیں،
لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جرگے میں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کی انٹری ہو جاتی ہے یہاں پہ جیسے عرفان بھائی ہیں ہمارے، بلال بھائی ہیں، چیئرمین صاحب ہمارے نواز صاحب، نیاز صاحب تھے، اور ملک طفیل صاحب تھے، حاجی رزاق صاحب تھے، اور بیچ میں اور بھی کافی بھائی تھے جن کا مجھے نام نہیں بھی آتا. تو جرگہ بہت بڑا تھا. تو ان بھائیوں کا میں بڑا مشکور ہوں، خاص کر جو ہمارے یو سی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے میرے خیال میں ہمارا جرگہ جو سٹارٹ ہوئے 10 بجے ہوئے صبح، تو رات کو 10 بجے تقریباً 9:30 10 بجے ہمارا فیصلہ ہوا ہے. تو کیونکہ کبھی ہم نہیں مان رہے تھے، کبھی وہ نہیں مان رہے تھے، تو یہ بیچارے کبھی ہماری منت کرتے، کبھی ان کی کرتے کہ یار خدا واسطے، خدا کے لیے آپ، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اس مسئلے کو ختم کریں. تو جو عرفان ہے اس کو تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اس نے حالانکہ جو ہمارے یو سی کے سابقہ جو چیئرمین تھے، سب سے پہلا ٹاس انہوں نے ان کو دیا تھا، لیکن وہ ٹاس انہوں نے ضائع کر دیا. انہوں نے اس کو جیسے سنجیدگی سے چیئرمین نواز اعوان صاحب نے لیے، انہوں نے اس طرح نہیں لیا کہ حالانکہ وہ میرے بہت قریبی ہیں، میرے خاندان سے ہیں، میرے گھر سے ہیں، لیکن انہوں نے صرف اپنی اس حد تک ہی لیا ہے جو بس جیسے ان کو کہا گیا، تو انہوں نے اتنی دلچسپی نہیں لی. لیکن نواز اعوان صاحب نے اس دفعہ، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اور میری اپنی یو سی کے لیے جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں ان کو بھی یہی پیغام ہے کہ یار اگر آپ نواز اعوان صاحب ہیں، ان جیسے لوگ جب جرگوں میں آ جاتے ہیں، بلال بھائی ہو گئے، عرفان بھائی ہو گئے، نیاز بھائی ہو گئے، جو بھی میرے ساتھی بھائی وہاں پہ آئے تھے، ایسے لوگ جب جرگوں میں مخلص ہو کے فیصلہ کرتے ہیں تو ایک تو اللہ پاک بھی بڑا راضی ہوتا ہے، تو دوسرا میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. اور میں سب بھائیوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. جیسے کہ ہمارے جو شہزاد بھائی ہیں جن کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ چل رہا تھا، 3-4 بھائی ہیں، ان کا جو ایک بھائی ہے کراچی میں، بابو خان ہی ہم اس کو کہتے ہیں، تو اس بیچارے کی بھی بڑی ایفرٹ تھی. تو میرے خیال میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسلام آباد میں آئے ہیں. اسلام آباد میں آ کے شہزاد بھائی اور وہ پیچھے سے اس کے بھائی کی بڑی محنت تھی، ان کے جو بھی دوسرے بھی بھائی ہیں، چاچا زاد بھی ہیں، طارق اعوان صاحب ہیں، انہوں نے بھی میرے ساتھ ایک دن پہلے آ کے میٹنگ بھی کی، اور انہوں نے بھی مجھے کہا. میں ان کا بھی دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ان کو اس چیز کا، جس بھائی نے میرے نے یہاں پہ اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، تو اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے، اور اللہ پاک ان کو کامیابیاں دے.